السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اقرا حفاظ بوائز کالج. اسٹوڈنٹ آج ویڈیو لیکچر نمبر 9 کلاس سیکنڈ ایئر بایولوجی میں ہم چیپٹر نمبر 4 ریپروڈکشن جو کہ باٹنی سیکشنز کو ڈسکس کر رہے تھے. آج کا ٹاپک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے ونرلائزیشن اینڈ فوٹو پیریوڈزم. اسٹوڈنٹ یہ دونوں ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہیں شارٹ کوشچنز کے حوالے سے. اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس ٹاپک کو. ونرلائزیشن کے اسٹوڈنٹس ونرلائزیشن اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. یہ کوالیٹیٹیو بھی ہو سکتا ہے, کوانٹیٹیو ہوتا ہے, یہ ڈیپینڈس کرتا ہے پلانٹس کے اوپر. ونرلائزیشن ٹرمز کبھی بھی اگر اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے آ جائے تو اس کے اندر آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کولڈ انوائرمنٹس کے اندر پلانٹس کی جرمینیشن ہو یا فلاور کی میٹابولک ایکٹیویٹی ہو, اس کنڈیشنز کے اوپر پروسیس اگر ہو رہا ہوگا, یعنی کہ کولڈ کنڈیشنز میں کوئی بھی پلانٹ اپنی فلاور کی میٹابولک ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہو یا کوئی بھی پلانٹ کولڈ اسٹریس کولڈ کنڈیشنز کے اوپر جرمینیشن سے اگر پرفارم کر رہا ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, ونرلائزیشنز کہتے ہیں. اس کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں جیسے کہ پائن سیڈز ہوتے ہیں, یہ جرمینیٹ نہیں ہوتے اس وقت تک جب تک کہ کولڈ ٹمپریچر نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسری ایگزامپل دیکھتے ہیں ٹرنپ اور شوگر بیٹ کے جو فلاور ہیں اس وقت تک پروڈیوس نہیں ہو سکتے جب تک کہ کولڈ ونٹر نہ ہو. تو ونرلائزیشنز کو آسان لفظوں میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ونرلائزیشنز ایک ایسا پروسیس ہے کسی بھی پلانٹس کے اندر اگر وہ جرمینیشنز یا اس کے فلاور پروڈیوس کولڈ انوائرمنٹل کنڈیشنز میں ہوں گے تو اس پروسیس کو ہم ونرلائزیشنز کہتے ہیں. فیکٹر کون کون سے نیڈ ہوتے ہیں ونرلائزیشنز کے اسٹوڈنٹس؟ لو ٹمپریچر 50 ڈے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی بھی پلانٹ اپنی سیڈ جرمینیشنز کرے یا فلاورنگ کو پروڈیوس کرے, اور ٹمپریچر کتنا مینٹین رکھنا ہے, یعنی کہ کولڈ ٹمپریچر کی رینج ہوگی 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ کے بٹوین ٹمپریچر ہوتا ہے جس میں پلانٹ ونرلائزیشن پروسیس کو پرفارم کرتا ہے, چاہے وہ فلاورنگ کو پروڈیوس کرے یا وہ جرمینیٹ کرے اپنے سیڈ. واٹر پراپر چاہیے ہوتا ہے ونرلائزیشنز کے اندر, کولڈ ٹمپریچر کے ساتھ ساتھ واٹر بھی نیڈ ہوتا ہے تاکہ پلانٹ کمپلیٹلی ہائیڈریٹ رہے. ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایکسپوجر ٹو لو ٹیمپریچر ونرلائزیشن پروسیس ہمیشہ کس پہ ہوگا, لو ٹیمپریچر کے اوپر اگر ہوگا جس میں میکسیمم سیل ڈویژنز پرفارم کرے گا, فلاور بھی کر سکتا ہے اور جرمینیٹ سیڈ بھی کرے گا. نیوٹرینٹس بھی اویلیبل ہونے چاہیے. جو ریکوائرمنٹ ہے ہر پلانٹس کے اپنے اپنے نیوٹرینٹس ریکوائرمنٹس ہوتی ہے کہ کتنے اس کو منرلس چاہیے, کتنا اس کو واٹر چاہیے. نیوٹرینٹس بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ونرلائزیشن پروسیس میں. اور ریسپیریشنز کون سی ہوگی, ایروبک ریسپیریشن ہوگی, یعنی کہ ان دا پریزنس آف آکسیجن. تو اس میں اگر کبھی بھی اگر ڈیفینیشن آ جائے ونرلائزیشنز کی تو آپ کو ڈیفینیشن کے ساتھ ایگزامپلز بھی لکھنی ہوں گی. تو ونرلائزیشن سے پروسیس جو ہے وہ فلاور میں بھی ہو سکتا ہے اور جرمینیٹڈ سیڈ میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن کنڈیشن ضرور لکھیے گا آپ کو رائٹ کہ ایٹ لو ٹیمپریچر یا کولڈ انوائرمنٹ. رائٹ اسٹوڈنٹس, اب ایڈوانٹیج دیکھتے ہیں کہ ونرلائزیشن کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں. ونرلائزیشن سے پروسیس اس وقت کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ پلانٹس کا ایک فیوریبل انوائرمنٹ کنڈیشنز ہے, اس کے بغیر پلانٹس اپنی سیڈ بھی جنریٹ نہیں کر سکتا, نہ اپنے فلاور کو گرو کر سکتا ہے. تو یہ پریونٹ کرتا ہے اپنی میچورنگ گروئنگ سیزن, یعنی کہ اس کا اسپیسیفک سیزن ہوگا جس میں وہ پلانٹس اپنی گرو یا جرمینیشن پرفارم کرے گا. تو اس کو ایک طرح سے بہت سارا ٹائم مل جاتا ہے اپنے آپ کو میچور ہونے میں. ٹھیک ہے, یعنی کہ سیڈ ڈورمنسی اگر جرمینیشن کی بات ہے سیڈ ڈورمنسی کا بھی اس کے اندر ٹائم بہت زیادہ ہوگا اس کے اندر, اور فلاورز کی جو پروڈکشنز ہے اس کا بھی ٹائم ایک طرح سے یہ لانگ ٹائم لے لے گا جس کی بیہاف کے اوپر یہ ونرلائزیشنز پرفارم کرے گا. تو میچورنگ کے اعتبار سے اس کی جو ہے وہ گروئنگ سیزن کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہے. یہ اسپیسیفک ٹائم کیوں ہے, کیونکہ یہ کولڈ انوائرمنٹس کے اندر اپنی گرو شو کرتا ہے. انڈیوس کب رہتا ہے ارلی فلاور ونرلائزیشن جس پلانٹس کے اندر پرفارم ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر ویجیٹیٹو فیز کی جو گروتھ ہے وہ کم ہوتی ہے لیکن فلاورنگ فیز کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ونرلائزیشن کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے خاص طور پہ سیریل پلانٹس کے اندر, یعنی ویجیٹیٹو پارٹ لیوز وغیرہ اسٹیم وغیرہ اتنی جلدی گرو نہیں کریں گے جتنے فلاور گرو کرتے ہیں, کیونکہ اکثر مقصد کیا ہوتا ہے پلانٹس میں اگر فلاور گرو ہو رہے ہیں تو سیڈ اور فروٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں. انکریز ییلڈ ان پلانٹس, ظاہر بات ہے سیڈس اور فروٹس اگر ڈیولپ ہو رہے, زیادہ تر یہ سیریلس پلانٹس کے اندر ہے تو یہ ییلڈ یعنی کہ کراپس
جو ہوگے زیادہ تر یہ کراپس جو ہوگا پلانٹس کا وہ جلدی سے اپنی جو ہے وہ شروع کرے گا کیونکہ فلاور جلدی سے اس کو پروڈیوس کرنے ہوتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ یہ ریزسٹنس پرووائڈ کرتا ہے انوائرمنٹ، ظاہری بات ہے کولڈ انوائرمنٹ کے اندر گرو کر رہا ہے تو ریزسٹنس کے اندر ہوگی کولڈ انوائرمنٹ، اور ڈیزیز سے بھی یہ اپنے آپ کو جو ہے محفوظ کرتا ہے جو پلانٹ فرٹیلائزیشن پروسیس میں اپنی جو ہے وہ گروتھ شو کرتے ہیں، چاہے وہ سیڈ جرمینیشن سے کریں یا فلاور کی ڈیولپمنٹ کریں. تو ایڈوانٹیجز آپ کے سامنے یہاں پہ میں نے رائٹ کیے. اب انسان اگر ہم بات کرتے ہیں فوٹو پروڈیوسر کی ڈیفینیشنز کے حوالے سے اسٹوڈنٹس، فوٹو پروڈیوسر کیا ہے؟ فوٹو مینس لائٹ اور پیریڈ مینس لینتھ آف ٹائم، یعنی کہ کوئی بھی پلانٹس جو گرو کر رہا ہے، جو ریئیکشنز کر رہا ہے، میٹابولک ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، کوئی اپنا ریسپانس دے رہا ہے، وہ اس پہ لائٹ کتنی ڈیپینڈنٹ ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فوٹو پیریوڈزم. ٹھیک ہے، کوئی بھی پلانٹس کا جتنا بھی ریسپانس دے رہا ہے، چاہے وہ میٹابولک ایکٹیویٹی کی صورت کے اندر دے رہا ہو، چاہے وہ اپنی گروتھ کی صورت کے اندر دے رہا ہو، تو آپ اس پہ لائٹ کا کتنا انفلوئنس ہے، تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فوٹو پیریوڈزم کہتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ٹائپس انسٹرومنٹ وہ 3 ٹائپس کی فوٹو پیریوڈزم ہوتے ہیں. ایک لانگ ڈے پلانٹس ہوتے ہیں، ایک شارٹ ڈے پلانٹس ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں ڈے نیوٹرل پلانٹس ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ 1 بائی 1 ان تمام پلانٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لانگ ڈے پلانٹس. یہ پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو اپنی ایکٹیویٹیز کو جو شو کرتے ہیں وہ لائٹ انٹینسٹی میں اپنی ایکٹیویٹی کو شروع کرتے ہیں، جب اس کو ہم کہتے ہیں ڈے لانگر پلانٹس. اس کے اندر کریٹیکل ڈیوریشن آف لائٹ، یعنی کہ اس کو لائٹ کتنی چاہیے ہوتی ہے ان کے فلاورز کو 14 to 16 آورس اس کے فلاور کو لائٹ چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی میٹابولک ایکٹیویٹیز چاہے وہ فرٹیلائزیشن کی صورت میں ہو وہ پرفارم کر سکے، اور اس کے جو ویجیٹیٹو پارٹ جو فوٹو سنتھسس جو پروسیس کرتے ہیں ان کو بھی لائٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے. تو لانگ ڈے پلانٹس یعنی کہ جن کو وہ پلانٹ جو زیادہ سروائیو کرے ایک لمبے دن کے اندر. اب دیکھیں پورا اس کی اگر ہم بات کریں کہ اگر ڈارک پیریڈ کے اندر ان پلانٹس کو رکھ دیں تو یہ پلانٹس گروتھ صحیح طرح سے اپنی ڈیولپمنٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہ بات ہے کہ LDP کا مطلب ہے لانگ ڈے پلانٹ. تو لانگ ڈے پلانٹ جو ہے وہ ڈارک پیریڈس کے اندر جو ہے ان کے جو فلاور جو ہے یوز نہیں ہو سکتے، فلاور اپنی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. اگر لانگ ڈے پلانٹ کو اگر آپ نے ایسے انوائرمنٹ کے اندر رکھ دیا جہاں پہ لائٹ کی ڈیفیشنسی ہو تو یہاں پہ اپنی ایک گروتھ نہیں کر سکتے. اور اگر یہ کیا بولتے ہیں، اگر یہ اس کو اگر ہم نے ایسی جگہ پہ رکھ دیا جہاں پہ جو ہے وہ لائٹس کا ہی پرابلم آ رہا ہے تو یہ شارٹ رہ جائیں گے، ان کا جو ہے وہ سائز بھی چھوٹا ہو جائے گا ان پلانٹس کا. تو یہ سبھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سے پلانٹس جو ہیں ان کو ریکوائرڈ ہوتی ہے لائٹ زیادہ، تو اس کو ہمیں لانگ ڈے پلانٹس کہتے ہیں. جب بھی اسی وجہ سے اس پلانٹس کے انوائرمنٹ کو بھی ایسے سلیکٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی گروتھ کر سکے جہاں پہ ڈیوریشن آف لائٹ زیادہ ہو. اس کو ہم کہتے ہیں شارٹ نائٹ پلانٹ بھی آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں پالاکاسی ہے، ریڈش ہے، اور ہیبسکس جو ہے ایک پلانٹس اسپیسی ہے. اس میں یہ پلانٹس جو ہے وہ لانگ ڈے پلانٹس کو فالو کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ان کو اگر آپ ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پہ لائٹ کم ہو یا پھر نائٹ کے اندر رکھتے ہیں ایک طرح سے تو یہ اپنی گروتھ کو شو نہیں کرتے. سیکنڈ ٹائپ کی بات کرتے ہیں شارٹ ڈے پلانٹ. اسٹوڈنٹس یہ پلانٹس جو ہوتے ہیں اگر ہم اس کی بات کریں، یہ پلانٹ جو ہوتے ہیں یہ شارٹر ہوتے ہیں ڈے کے اعتبار سے، یعنی کہ ان کو لائٹ انٹینسٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ ظاہر بات ہے لائٹ تو ضروری ہے، سر فوٹو سنتھسس کیسے پرفارم کرے گا؟ 8 سے 10 گھنٹے ریکوائرڈ ہوتے ہیں ان کو ایک طرح سے ڈے پیریڈ جو کریٹیکل ڈیوریشن آف لائٹ سے. اگر ان کو جو ہے وہ ڈارک پیریڈ اس کی اگر بات کرتے ہیں، اگر ان پلانٹس کو اگر ہم ایز ڈیوریشن آف لائٹ ان کا بڑھا دیں تو ان کی فلاور کی گروتھ جو پراپر نہیں ہوتی، اور اگر ان کو اگر ہم ایسے اور اس کی وجہ سے یہ شارٹ بھی رہ سکتے ہیں، ان کی لینتھ بھی کم ہو جاتی ہے. یاد رکھیں کہ شارٹ ڈے پلانٹ آر یوزلی ناٹ فارم، یعنی کہ ان علاقوں کے اندر اگر ہم دیکھیں زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شارٹ ڈے پلانٹس اسی انوائرمنٹس میں ایگزسٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ ڈیوریشن اور لائٹ کم سے کم ہو.
اسے ہم کہتے ہیں لانگ نائٹ پلانٹس. جیسے سویابین ہو گیا, ٹوبیکو ہو گیا, یہ جتنے بھی پلانٹس ہیں اسے ہم لانگ نائٹ پلانٹس بھی کہہ سکتے ہیں اور شارٹ ڈے پلانٹس بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ان کو اتنی انفلوئنس آف لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اپنے گروتھ کے اعتبار سے, چاہے فلاور کی گروتھ ہو چاہے ویجیٹیٹو پارٹس کی گروتھ ہو. اس میں لاسٹ میں ڈسکس کریں ڈے نائٹ پلانٹس. اس کے لیے تو بہت آسان ہے, اس کے اندر کوئی ریسٹرکشنز موجود نہیں ہے, جتنی بھی لائٹ کوئی ریسٹرکشنز آف لائٹ, کوئی کریٹیکل ڈیوریشنز آف لائٹ کا ٹائم کوئی ریکوائرڈ نہیں ہے اس کے اندر. یہ ڈے شارٹ ڈے میں بھی ایگزسٹ کر سکتے ہیں اور لانگ ڈے میں بھی یہ پلانٹ ایگزسٹ کر سکتے ہیں. ان کی میٹابولک ایکٹیویٹیز میں, ان کے فوٹوسنتھیسس میں اور ان کی گروتھ میں کوئی جو ہے وہ اثر نہیں ہوگا, کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا. تو اس پلانٹس کو ہم کہتے ہیں ڈے نائٹ پلانٹس کہتے ہیں. اس کی ایگزامپلس ٹومیٹو ہے, پی پلانٹس ہے اور روز آف کاٹن ہے. تو اس میں آج کی کلاس کے اندر ہم نے دو ٹرمینالوجی ڈسکس کی. ونلائزیشن, ونلائزیشن کو آسان لفظوں میں اگر میں ریکیپسولیشن کروں کہ وہ پلانٹ جو کہ کسی لو ٹمپریچر کے اوپر اپنی سیڈ جرمینیٹ کریں یا اپنے فلاور کی ڈیولپمنٹ کریں, تو اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں, ونلائزیشن کہتے ہیں. فوٹو پروڈیوسر اسٹوڈنٹ کسے کہتے ہیں کہ وہ پلانٹ جن کی میٹابولک ایکٹیویٹی انفلوئنس آف گروتھ کریٹیکل ٹائم آف لائٹس پہ کریں. کریٹیکل ٹائم یعنی کہ لائٹس پہ ڈیپینڈ کریں, سب فوٹو پروڈیوسر کہتے ہیں. کچھ پلانٹس کو لائٹ کی ریکوائرمنٹ 16 آورس چاہیے تو اسے ہم کہتے ہیں لانگ ڈے پلانٹس. کس پلانٹ کو اگر 8 سے 10 گھنٹے لائٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اسے ہم شارٹ ڈے پلانٹس کہتے ہیں. اور کچھ پلانٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی لائٹ کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی, چاہے وہ لانگ ڈے میں ایگزسٹ کریں یا پھر شارٹ ڈے میں, تو اسے ہم کہتے ہیں ڈے نائٹ پلانٹس کہتے ہیں. تو ان دونوں کی ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے تاکہ آپ شارٹ کوشچن آنسر کو آسانی سے حل کر سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ لیکچر آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اور نیکسٹ لیکچر کے اندر اپنے جو ہے وہ جو فردر ٹاپک اس چیپٹر میں رہ گئے اس کو ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.